اور وہ وعدہ کی گئی مقدس روح جو کائنات کی شروعات سے ہے اب ایک جسم میں ہے اور ہمارے بیچ آ چکی ہے۔ پیدائش کی خبر چاروں طرف ہے اور اس بچے کی تلاش جاری رہے گی۔ ایک بچہ پیدا ہوا، وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر ہم پر حکومت کرے گا، یہی پروردگار کی مرضی ہے۔ اتنے برسوں تک انتظار کرنے کا کیا فائدہ اگر وہ پیغمبر یہودیوں کے یہاں نہیں عربوں کی قوم میں پیدا ہو؟ اگر وہ ہماری قوم سے نہیں ہے تو پھر وہ سچا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آ گیا۔ محمد، یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ کہاں سے آیا یہ نام؟ ہم نے ایسا نام کبھی کسی قبیلے میں نہیں سنا۔ اسلام کا مطلب جو تعریف کے قابل ہو، محمد۔ محمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پر تقریباً 6 صدیاں گزر چکی تھیں اور دنیا خدا کے پیغمبروں کے ذریعے حاصل کی ہوئی ہدایت کو فراموش کر چکی تھی۔ تمام کائنات انسانی خدا پرستی کی بجائے مظاہر پرستی میں مبتلا تھی اور ہر طرف نوع انسانی سے لے کر نوع جمادات تک کی پرستش ہو رہی تھی۔ حیوان، درخت، پتھر، آگ، پانی، مٹی، غرض کائنات کی ہر شے پرستش اور پوجا کے لائق تھی۔ نہیں تھی تو صرف ذات واحد قابل پرستش نہیں تھی۔ عرب قبائل کھلم کھلا شرک میں مبتلا تھے۔ سورج، چاند، ستاروں، پتھروں اور آگ کی پرستش بھی کرتے تھے۔ سیاسی اور سماجی حالت خراب تھی۔ معاشرہ زوال پذیر تھا۔ ڈاکہ زنی اور قتل و غارت گری عام تھی۔ عدالت اور قانون کا کوئی تصور نہ تھا۔ اظہار بیان کی آزادی نہیں تھی۔ عرب انسانی حقوق سے بھی نا آشنا تھے۔ انسان اپنے مقام سے اس حد تک گر چکا تھا کہ اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کچھ شعور نہ تھا۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عرب کے وحشی عورتوں اور بچوں کو اغوا کر کے فروخت کر دیتے، جنگ کے بعد لاشیں مسخ کر دیتے، ان کے ناک اور کان کاٹ کر اپنے گلے کا ہار بناتے، قیدیوں کو زندہ جلا دیتے۔ غلام اور لونڈیا رکھنے کا رواج عام تھا۔ عرب 2 سگی بہنوں سے شادی کر لیتے اور بیک وقت کئی بیویاں رکھتے۔ سود خوری، شراب نوشی اور زناکاری عام تھی۔ یہی وہ تاریک دور تھا کہ جب غیرت حق جوش میں آئی اور آفتاب ہدایت برج سعادت سے نمودار ہوا اور چہار جانب چھائی ہوئی شرک اور جہالت اور رسم و رواج کی تاریکیوں کو فنا کر کے کائنات کو علم و یقین کی روشنی سے منور کر دیا۔ ربیع الاول 571 کی صبح وہ صبح سعادت تھی کہ جب مکہ کے ایک معزز قبیلے قریش کی ایک شاہ بنو ہاشم میں عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں آمنہ بنت وہب کے مشکوہ معلیٰ سے آفتاب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور کیا۔ وہ صبح کیسی سعادت افروز تھی کہ جس نے کائنات کو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ وہ سعادت کیسی مبارک تھی کہ جو تمام عالم کے لیے خوشی کا پیغام لائی۔ تمام یہود و نصارہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، کیونکہ تمام پیغمبروں نے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کر رکھی تھی، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ آخری نبی کا ظہور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے ہوگا۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کے وہ منتظر ہیں وہ قوم بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ اس غیر متمدن سرزمین اور عبد المطلب کے گھرانے سے جلوہ گر ہوگا، کہ وہ اس کی ولادت باسعادت کو خاص اہمیت دیتے۔ مگر جس حال کے کائنات نے اس مقدس ہستی کو بنانے کا فیصلہ کیا، اس کے ید قدرت نے ولادت باسعادت کے لیے ایک معجزانہ تاریخی نشان ظاہر کر دیا، اور وہ اصحاب فیل کا واقعہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس واقعے سے چند ماہ بعد ہوئی۔ عام الفیل ایسا واقعہ تھا کہ اہل عرب اسے فراموش نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اس سال کا نام ہی عام الفیل رکھ دیا، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا حاکم تھا، وہ عیسائی تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں کعبہ سے اچھا گھر بناؤں گا تاکہ لوگ کعبہ حج کرنے کی بجائے یمن آئیں۔
اس سے اس کا مقصد عرب میں عیسائیت پھیلانا اور عربوں کی تجارت پر قبضہ کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یمن کے دارالحکومت سینا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کروایا۔ ایک عرب نے غصے میں آ کر اس کے کلیسا میں رفع حاجت کر ڈالی تو ابرہہ نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو ڈھائے بغیر چین نہیں لے گا۔ اس کے بعد ابرہہ 60,000 فوجی اور 13 ہاتھی لے کر مکہ روانہ ہوا۔ اس کے سپاہیوں نے قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لیے، جن میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنا ایک ایلچی مکہ بھیجا کہ میں کعبہ ڈھانے آیا ہوں، اگر تم نہ لڑو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ عبد المطلب جو کہ اس وقت سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو خود بچا لے گا۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن کعبہ کہ جس کو میں ڈھانے آیا ہوں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے۔ عبد المطلب نے کہا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے وہ مانگ رہا ہوں، اس گھر کا مالک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ہاتھی محمود جو آگے آگے تھا یکایک بیٹھ گیا۔ بہت کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اتنے میں ابابیلوں کے گول اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر سنگریزوں کی بارش کر دی، جس سے سارا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول اور بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول کو بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ جس رات آپ دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبے میں رکھے بت منہ کے بل گر پڑے اور بہت سے معجزات رونما ہوئے، جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کے رہبر و ہادی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کے مطابق ان کے حمل کے ایام بڑی آسانی سے گزرے اور کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا۔ جب ایام پورے ہو گئے تو فرشتے نے خواب میں نومولود کے لیے یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا، اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ جناب عبد المطلب اپنے پوتے کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے اور یہ دعا کی، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا۔ یہ اپنے پنگھوڑے میں سب بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کا اسم مبارک محمد رکھا، جبکہ بی بی آمنہ نے خواب کے مطابق احمد نام رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب لگا۔ کچھ لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے ناموں پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا نہیں ہے اور نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائیں اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی نبی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ جناب عبد المطلب نے پیدائش کے 7ویں روز اونٹ ذبح کر کے عزیز و اقارب کی دعوت کی، جسے آج کل عقیقہ کہا جاتا ہے۔ رسم کے مطابق نومولود کے سر کے بال منڈوائے گئے اور بالوں کے وزن کے برابر سونا خیرات کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے کچھ دنوں تک اپنے فرزند کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا ابو لہب کی کنیز سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اور دیکھ بھال کی۔ اس خدمت کے صلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہونے کے بعد سویبہ سے حسن سلوک فرماتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے بھی سویبہ کے لیے کپڑے اور خرچہ بھیجا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے
آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں در یتیم بن کر آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر معجزات نمودار ہوئے جن کا ذکر قدیم آسمانی کتب میں موجود تھا۔ مثلاً آتش کدائے فارس جو ہزاروں سال سے زیادہ روشن تھا بجھ گیا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے قریش معاشی بدحالی کا شکار تھے، مگر اس سال ویران زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو گئے اور قریش خوشحال ہو گئے۔ بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا، ایران میں زلزلہ آیا جس سے قصر شاہی کے کنگورے گر گئے، صدیوں سے جلتا آتش کدا بجھ گیا، ایک جھیل سوکھ گئی، صحرا میں ایک ندی نمودار ہو گئی۔ ابن کثیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی پیر کے دن، آپ کو نبوت بھی پیر کے دن ملی، مکہ سے ہجرت بھی پیر کے دن، مدینہ میں تشریف آوری بھی پیر کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات بھی پیر کے دن ہی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم اور غریب پیدا کیا۔ مشکات کی ایک حدیث ہے کہ جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا، اور ان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت کعب اخبار فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک دن میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا جو ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔